کیمرہ صاحبہ سے درخواست ہے کہ وہ آگے آ جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین. اس وقت پوری پاکستانی عوام اس بات کا قطعی طور پر احساس ہو چکا، سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کیا گزر رہی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ جب سوشل میڈیا اس طرح سے اوپن نہیں تھا، چیزیں سامنے نہیں آتی تھیں، ان چیزوں کو دبا دیا جاتا تھا، خبریں آگے نہیں پہنچا کرتی تھیں. لیکن وہ زمانے اب قصہ پانی نہ ہو چکے ہیں. اب سب چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. اگر میری بہن مجھ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ نامعلوم افراد کا نام لے کر سارے چیزوں کو دبا دیا جاتا تھا، اب وہی نامعلوم افراد تصویریں بھی شائع کر رہے ہیں، وہ ویڈیوز بھی بھیج رہے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کو نامعلوم؟ ان تمام واقعات کے بعد نامعلوم نہیں کہا جا سکتا. خود داعش قبول کر رہے ہیں. جب ایک شخص قبول کر رہا ہے تو وہ نامعلوم نہیں رہتا. اور جب کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز، آپ کو پتہ ہے، پاکستان کی بہترین ایجنسیز میں سے ہیں. ایک ایک پرندے تک کی ان کو خبر ہوتی ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ایف سی کے، آپ کو معلوم ہے کس طرح سے چیک پوسٹ ایف سی کی وہاں پر موجود ہوتی ہیں. اس کے باوجود یہ افراد کو اتارا گیا اور ان کو اس طرح سے ذبح کیا گیا اور ان کے ساتھ اس درندگی کا انجام دی گئی. ان سب چیزوں کو اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں کہ کس قسم کی سیکیورٹی ہے. ایک عام عوام کی اپیل ہے حکومت پاکستان سے کہ ہر ایک کو یہاں پر مکمل آزادی جو ہے پاکستانی کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتی ہے کہ ہر ایک کی زندگی کا تحفظ دیا جائے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے شیعہ کمیونٹی کے ساتھ بالکل دوسرے درجے کے شہری کا سلوک کیا جا رہا ہے، خصوصاً ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ، جو انتہائی قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. اور ہم سب کے دل زخمی ہیں اور ہمارے دل دکھی ہوئے ہیں ان بچوں کی باتیں سن کر کہ جو بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھروں میں اب کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں رہا، ہم اب جنازہ اٹھائیں گے. اس قسم کے جملوں کے بعد بھی آرام آرام سے سوچا جا رہا ہے اپنے گھر میں اگر کسی کے یہ ہو جائے تو وہ کس طرح سے اس کے اوپر ریاکٹ کرتا ہے. لیکن آپ سوچیں اتنے دنوں سے وہاں پر لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے مگر زحمت نہیں کر رہے خود وزیر اعظم کے وقت پر وہاں پر پہنچ جائیں اور ان لوگوں کے دکھ کا مداوع کریں. پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ دھرنوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تمام باتیں گورنمنٹ تک ایک ہی چیز پہنچتی ہے، ہر چیز پہنچ رہی ہے، لیکن اس کے ریاکشن میں اتنا لیٹ ریاکشن کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چیز انتہائی قابل افسوس، قابل مذمت ہے. اور ہم سب ایک عام، میں کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی اس وقت، میں صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہاں پہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کوئی ایک بھی پاکستانی جو یہاں پہ رہتا ہے اس کی زندگی کا تحفظ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر صحیح طریقے سے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے، جو کہ نہیں لیا جائے. بہت قابل مذمت ہے یہ گورنمنٹ کا ریاکشن، اسپیشلی اس وقت بہت سب قابل مذمت ہے. اور ہم سب یہاں پر بیٹھے جو یہاں پر نہیں آئے کسی بھی وجہ سے، خصوصاً آج کل کے اس کی کووڈ کے حالات کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہیں نکل پا رہے. یہ مت سمجھے کہ لوگوں کی تعداد کے اوپر مت جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو پھر پیچھے جو لوگ عوام بیٹھی ہوئی ہے وہ کس طرح سے نکلے گی، اس کا شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. بس ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ ان واقعات کے واقعات یہ ہوگا، اس کے بعد وزیر اعظم پہنچ جائیں گے جیسے کہ خبریں ہیں پہنچنے کی، اس کے بعد گفتگو ہوگی، جنازے دفن کر دیے جائیں گے. یہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس کے بعد ان چیزوں کو دبا نہ دیا جائے. اس کے بعد قرار واقف جو لوگ ہیں ان کو سب کے سامنے لانا کہ وہ کون لوگ تھے. اور اس وقت ہمیں واقعاً افواج پاکستان کو اور گورنمنٹ کو اس چیز کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو نہیں پتا تو جا کے دیکھیے داعش نے کیا کیا ہے. جو خود داعش کے نام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے. شام میں کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، عراق میں کس طرح سے ہر جگہ پہ قاسم سلیمانی موجود نہیں ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور جب ہوتے ہیں تو دشمن کے پیچھے کس طرح ہوتے ہیں وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے. تو اس کے لیے ان لوگوں سے لڑنے کے لیے قاسم سلیمانی جیسی عزم، حوصلہ اور ان جیسا
विजन और उन जैसी फोर्स की ज़रूरत है कि जो उनसे लड़ने के लिए आसान काम नहीं. इसलिए वो पौधा जो अभी पनपना शुरू हुआ है, इससे पहले कि वो दरख्त बने और उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाए, अभी आपको अंदाज़ा हो गया है कि दाइश किस तरह से यहाँ पर अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा है. हमारी अपील ये है कि उस दरख्त, इसको तनावा दरख्त बनने से पहले, अभी जब ये पनप रहा है, इसको उखाड़ के पाकिस्तान की सरहद से बाहर फेंक दिया जाए ताकि हर एक यहाँ पर सुकून से सांस ले सके. वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं गौहर अब्बास आज जी मैं कुछ दिन पहले होने वाले इस दिल सोज वाक़े, जो सिर्फ एक वाक़या नहीं कई वाक़यों का तसलसल है, और आज हम उनके लिए इजहार यकजहती नहीं, उनका वही दर्द अपने दिल में लेके आए जो अपने दिल में अब महसूस कर रहे हैं हमारे हज़ारा भाई. और समझ से बाहर है कि आज बोलने वाली ज़बानें चुप हैं. आज हम समझते थे कि शऊर बोलेगा, पढ़ा लिखा तबका बोलेगा. हाँ, हम चंद लोग यहाँ पे ज़रूर हाजिर हुए हैं, इनके साथ मौजूद हैं और हम खड़े रहेंगे. हम गिनती करने वालों में से नहीं हैं, हम हजूम को ज़्यादा समझने वालों में से नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कह रहे थे कि मुआशरा पढ़ लिख रहा है, शऊर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा. आज जो ज़बानें चुप हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बोलने वाले सिर्फ सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, बचाने वाले गोल्फ क्लब में हमें कहीं बचा रहे हैं, और इंस्टीट्यूशंस या पार्लियामेंट वाले ऐवान में कहीं सरगोशियां कर रहे हैं. तो असल मकसद कहाँ है? क्या हमारे हज़ारा भाई पाकिस्तान के शहरी नहीं? क्या हम इंसान नहीं? तो आज बात सिर्फ बयानात से, मज़म्मती करारदादों से आगे की बात होनी चाहिए. और मैं एज पाकिस्तान का शहरी समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को और हर ज़िम्मेदार ओहदेदार को वहाँ होना चाहिए. जब हम हर जगह पहुँच सकते हैं, यह पोजीशन ही क्यों पहुँचती है वहाँ पे? हुकूमत क्यों नहीं पहुँचती? मुझे याद है 2012 में भी एक ऐसा ही वाक़या हुआ था और हमने फैज़ाबाद पे एक धरना दिया था. हम तालिब इल्म थे, तब भी एक हुकूमत थी जो 10 दिन वहाँ नहीं पहुँच सकी थी, उसका कोई ओहदेदार वहाँ नहीं पहुँच सका था. आज हम वहीं पे खड़े हैं, कुछ नहीं बदल रहा, चेहरे बदल रहे हैं. तो खैर, हम अपने हज़ारा भाइयों के साथ खड़े हैं. हम कम हैं या ज़्यादा हैं, ताकतवर हैं या कमज़ोर हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं और जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत होगी हम खड़े रहेंगे. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा नाम डॉक्टर ज़हम ज़या जी, मैं कॉम्प्लेक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. ये बिल्कुल भाई ने जो बात कही है, इसकी कंटिन्यूटी में ये करना चाहूँगा कि हम डिग्री लेने वाली कौम तो बन चुके हैं, शायद शऊर अभी हमारे अंदर उस तरह से नहीं आया. बिल्कुल सही बात कही. ये तसलसल है वाक़यात का, और अल्लाह करे, अल्लाह से हमारी उम्मीद है कि ये आखिरी हो और हुकूमत इसके ऊपर कोई रद्द अमल दिखाए. लेकिन जिस तरह से बेइज्जती दिखाई जा रही है पिछले 5 दिनों से, और अभी भी मैं खबर पढ़ रहा था कि हमारे वज़ीर आज़म साहब किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं वहाँ पर. भाई एहसान करेंगे, आपको हमने वोट दिए थे,
آپ کو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے ووٹ دیے تھے. ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. ہمارا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میجارٹی کا تعلق کسی کا سیاسی جماعت سے نہیں ہے, کسی کا مذہبی جماعت سے نہیں ہے. ہم تو صبح نکلتے ہیں اپنے فکر معاش کے لیے اور شام کو آتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کے چہرے مسکراتے ہوئے دیکھ سکیں. لیکن جب ہم گھر پہنچتے ہیں تو ایسے ایسے المیے سامنے ٹی وی پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دیکھ کے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کل کوئی گولی شاید ان کو بھی نہ پڑ جائے, کل کہیں سے ان کو بھی کوئی مار کے چلا نہ جائے. تو میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ خدا را, یہ بالکل بھائی نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ یہ کم یا زیادہ مت سمجھیں. میں تاریخ کا طالب علم بھی ہوں. آج سے 40-50 سال پہلے بھی اسی قوم میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں پاکستان سے آزادی نہیں چاہیے, پاکستان میں آزادی چاہیے. آپ نے انہیں پاکستان میں آزادی نہیں دی, انہوں نے پاکستان سے آزادی لے لی. وہ اب بنگلہ دیش کے نام سے ملک مشہور ہے. خدا را ہم لوگ, میں کسی چونکہ استاد ہوں تو میں کسی اس ایتھنیسٹی پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ہی جیسا طبقہ ہے. ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں, چاہے وہ کوئٹہ کے ہوں, چاہے وہ گلگت بلتستان سے ہوں, چاہے آزاد کشمیر سے ہوں, چاہے پنجاب سے ہوں. میں پھر کہوں گا کہ پنجاب کے چند ایلیٹ کلاس طبقہ شاید ہے جس کو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ پنجاب ہے. ادروائز ہم بھی اسی طرح سے پس رہے ہیں جس طرح سے باقی لوگ پس رہے ہیں. تو ہمیں پاکستان میں آزادی دیجیے صاحب, پاکستان سے آزادی تک بات نہ جانے دیں. خدا را وزیر اعظم صاحب ان لوگوں کو تھوڑا نہ سمجھیں. یہ یہاں پہ چند لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. خدا را سامنے آئیں, جائیں, ان کے مطالبات سنیں. اس سردی میں ہم سے یہاں نہیں بیٹھا جا رہا, اس سے 10-20 درجے منفی کوئٹہ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی اپنے پیاروں کی لاشیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خدا را پہنچیں وہاں پر, یہی آپ سے اپیل ہے. باقی جو آپ نے کرنا ہے اس کا ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ اچھا کریں گے, لیکن آپ وہاں پہ پہنچیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام جابر حسین ہے. میں اپنی فیملی ہم بیسیکلی پارا چنار سے ہیں, اور یہاں پہ یکجہتی کے لیے کوئٹہ ہزارہ جو ہزارہ برادران ہیں ان سے ہم یکجہتی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا نعرے لگا کے تھوڑا سا اس کیا نام ہے اس احتجاج کو ریکارڈ کرانے جا رہی ہے. تو آپ نعرے کا بھرپور جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. شکریہ آپ لوگوں کا. جی جیسے یہ حالات آپ لوگوں پہ گزر رہے ہیں, اس سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے تقریباً اس جیسے حالات دھماکے ہو رہے تھے ہمارے پارا چنار میں بھی. اس وقت کے جو ارباب اختیار تھے ان کے ساتھ ہماری بہت زیادہ دفعہ گفت و شنید رہی ہے. جیسے آج کل ہزارہ کمیونٹی بھی اور یہ اس وقت کی حکومت بھی یہ اپنی تسلسل پہ قائم ہے کہ جب بھی کوئی دھماکہ ہوا ہو یا جب بھی کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو تو ادھر جا کے صرف ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں آپ کی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ہمدردی نہیں چاہیے. آپ ہمیں جتنی بھی قاتلین ہزارہ ہے, جتنی بھی ہزارہ کمیونٹی جتنی عرصے سے یہ قاتل بنے ہوئے ہیں, اس کو پکڑ کے نہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں, تب جا کے ان کی روحوں کو سکون ملے گا. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ صرف ہمدردی کا اظہار کریں. کئی دفعہ اپوزیشن والے جاتے ہیں اور ان سے مذاکرات کرتے ہیں. ہم آپ لوگوں کی ہمیں مذاکرات کی ضرورت ہے, نہ کوئی ہمدردی کی ضرورت ہے. ہمیں قاتل پکڑ کے دو, صرف ہمارا یہی مطالبہ ہے. پارا چنار میں بھی اس طرح ہوتا تھا, دھماکے ہوتے تھے, لوگ آتے تھے, یہ اعلان کرتے تھے کہ اتنے رقم یہ شہداء کو مل جائے گی. ہمیں کوئی رقم کی ضرورت نہیں ہے آپ کی, نہ کسی ہمدردی کی, نہ مذمت کی ضرورت ہے. ہمیں قاتل پکڑ کے دو. اس وقت جو لاسٹ ٹائم جو دھماکہ ہوا تھا, پھر آرمی چیف اور عمران خان صاحب بھی ادھر آئے تھے, تو انہوں نے یہی یقین دہانی کرائی تھی کہ آئندہ انشاءاللہ ہماری بھرپور
जितने भी हम स्ट्रिंजेंट एक्शन लेके ना आप लोगों की यकीन दहानी कराते हैं कि आइंदा इस तरह कोई धमाका नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस तरह कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। अलबत्ता छोटा मोटा वो वाक़या तो होता रहता है। तो इस वजह से अभी मैं भी हज़ारा कम्युनिटी को एक ताकीद करूँगा कि ठीक है, हुकूमत जो एक मुनाफिकत की गेम खेलते रहे हैं, हमारे साथ भी पाराचिनार में और एक क्वेटा के साथ भी कर रहे हैं। जब तक कातिल को पकड़ा नहीं जाता, सरेआम फांसी नहीं दी जाती, ये धमाके भी होते रहेंगे। इस तरह कातिल भी जो है ना खुलेआम सरेआम जो है ना धमकियां भी देते रहेंगे, कत्ल होता रहेगा। तो ये मसला इस तरह से चलता रहेगा। और सबसे जो हमें इस्लाम भी ये चीज़ सिखाती है कि जहाँ से पत्थर आता है उधर हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। जब तक हम ये रेसिप्रोकली हम इसे बदला नहीं लेंगे, हम चैन से नहीं बन सकते ना, क्योंकि ये इनकी साजिश रही है। ये खुलेआम शियाओं के खिलाफ बोलते रहे हैं, हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट करते रहे हैं, खुलेआम बोलते रहते हैं कि हमने सेंचुरी मुकम्मल की है, हज़ारों बरादरान को हमने शहीद किया है। तो जब तक हम प्रैक्टिकल अमल नहीं करेंगे, इसको रेसिप्रोकली क्या कहते हैं बदला नहीं लेंगे, तो इस तरह इनको सबक नहीं मिलेगा। तो आखिर में मैं तमाम जितने भी ख़ानदान सगवार हुए हैं उनके गम में बराबर की शरीक है। और हुकूमत वक्त से इमरान खान से स्पेशल ये रिक्वेस्ट है और अपील भी है कि आप दूसरों को तो बहुत ही रियासत मदीना की बात करते हैं, मुख्तलिफ नसीहतें करते रहते हैं, और खुद अरबाब इख्तियार बन गए हैं। 2013 में जब धमाका हुआ था तब आप जरदारी को इसमें भी मुलविस करार देते थे। अब खुद अरबाब इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म बन गए, आप खुद अभी नहीं जाते, दूसरे वज़रा को उधर भेजते रहती है। ये मुज़ाकरात आपकी नहीं चाहिए, आप उसे कातिल पकड़ के दो। ये आप अरबाब इख्तियार है, ये आपके अंदर ही सारी एजेंसियां हैं। आप एजेंसियों से जाके बात कर लो कि क्यों इन सारे इनएप्ट हो गए हैं। इनका ये काम नहीं है कि कातिल को पकड़ के दे, सरेआम फांसी दे। ये कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? थैंक यू सो मच फॉर टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो आज़ाद कश्मीर से है। आज मैं आप लोगों के पास इसलिए आई हूँ कि जो आप लोगों पे गुज़री है वो उसको मैं अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकती, ना मैं कोई ऐसे मेरे पास अल्फाज हैं कि मैं बयान कर सकूं। मेरे आने का यहाँ पे मकसद, मैं पहले भी आना चाहती थी क्योंकि 2-3 दिन से ये धरना यहाँ पे जारी है, लेकिन मैं इस्लामाबाद में नहीं थी जिसकी वजह से नहीं आ सकी। बहुत सारी बातें पहले क्योंकि हो चुकी हैं तो मैं उनको दोहराऊंगी नहीं, मैं इसको आगे लेकर जाऊंगी। जब भी बलूचिस्तान में इस तरह के हादसे होते हैं, दहशतगर्दी के जितने भी वाक़यात होते हैं, तो सबसे पहले जो भी हुकूमत आई है वो हमेशा उसको बैरूनी हाथ का कहकर कि ये इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है, तो उसको एक साइड पे कर दिया जाता है और फिर उससे पुष्ट बनाई की जाती है। हम मान लेते हैं कि ये बैरूनी हाथ है, हम मान लेते हैं कि ये राव के एजेंट्स का काम है, लेकिन वो राव के एजेंट्स ने हिंदुस्तान से होके तो ये काम नहीं किया। उन्होंने यहाँ पे कुछ लोगों को भर्ती किया होगा जिन्होंने ये सारे काम किए हैं, जो प्रॉक्सीज वहाँ पे काम कर रही हैं। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? जो इतना हैवीली मिलिट्रीलाइज्ड एरिया है बलूचिस्तान, तो जब वो अंडर अटैक था, जब उनकी ज़िंदगियों का ख़तरा था, तो वो सारे लोग जो आपकी हिफाजत के लिए वहाँ पे मामूर हैं वो क्या कर रहे थे? और उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या किया? कितने हादसे हुए? पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये हादसा हुआ सबसे पहले और 80 लाशें लेके हमारी हज़ारा कम्युनिटी कोयटा में बैठी हुई थी, तो उस वक्त के वज़ीर आला साहब ने कहा था कि हम टिश्यू पेपर का ट्रक भिजवा देते हैं। पीपल्स पार्टी से लेकर इमरान खान साहब की हुकूमत तक कितने लोगों ने हज़ारा कम्युनिटी के पास गए और उनसे पूछा कि आपके मसाइल क्या हैं? कितनी रिपोर्ट्स आज तक शाया हुई कि कितने हज़ारा लोग यहाँ से हिजरत करके दुनिया के दूसरे ममालिक में सुकूनत अख्तियार कर चुके हैं। कितने लोग आज तक यहाँ से गए, इस्लामाबाद से वहाँ तक कोई मुझे नहीं पता कि कितने लोग गए। कितने लोगों को बसों से उतार के शनाख्त करके मारा गया है। एक और बात जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे है वो ये है कि जब कोई शहादत होती है, जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है,
تو اسے پاکستانی بلوچی یا پنجابی بنانے کے بجائے ایک مخصوص مذہب کی طرف لے کے جایا جاتا ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے. تو کیا شیعہ ہے یا سنی ہے، اس سے دوسرے مسلمانوں کو یا دوسرے مذہب کے لوگوں کو یہ کوئی فرق پڑنا چاہیے؟ کیا کسی بے گناہ کا قتل جائز ہے؟ کیا کوئی بھی مذہب چاہے وہ سنی کا ہو یا شیعہ کا ہو یا کرسچن کا ہو، کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کو شناخت کر کے اسے قتل کرے اور پھر اس بے دردی سے ذبح کرے؟ بحیثیت کشمیری میں بہت خوشی ہوتی ہے مجھے کہ جب پاکستان کی حکومت، ریاست پاکستان اور پاکستان کی عوام ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ریاست جموں و کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں جب بھی کہیں واقعہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ہمیں ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگ ہماری آواز بنتے ہیں. لیکن جب بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب پاکستان میں کہیں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، تو مجھے بحیثیت کشمیری ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو سپیس آپ کو ملنی چاہیے وہ میں نے لے لی ہے. جب سے 4 جنوری سے یہ واقعہ ہوا ہے، سارے بلوچستان میں اور پاکستان میں جتنے بھی حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کشمیری نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے اتنی آواز نہیں اٹھی. میں بحیثیت کشمیری آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے آپ لوگوں کا حق لے لیا ہے. جو توجہ آپ لوگوں کو ملنی چاہیے تھی وہ ہم نے آپ سے لے لی ہے، اور ہمارا دکھ اس ٹائم آپ سے زیادہ ہو گیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پورے ریاست جموں و کشمیر کے لوگ آپ کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں. ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان اور جتنے بھی ادارے یہاں پہ موجود ہیں اور جو آپ کی داد رسی کر سکتے ہیں وہ کریں اور آپ کو انصاف فراہم کریں. انصاف کی ایک بہت ہی مشکل ڈیفینیشن ہے جو میں نہیں جا سکتی. اگر آپ کو انصاف مل بھی جائے، اگر قاتل پکڑے بھی جائیں، سر عام پھانسی بھی لگ جائے، تو شاید آپ کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے، آپ کے ان پیاروں کو واپس نہیں لا سکتے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو تسلی ہو جائے گی کہ جن لوگوں نے آپ کے پیاروں کو مارا وہ لوگ بھی چین سے نہیں بیٹھے. یہ ایک تسلی ہو جائے گی آپ کو. اور مجھے امید ہے کہ ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان اس بار کوئی ایسی نااہلی نہیں دکھائیں گے جو انہوں نے ماضی میں دی اور اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھیں گے. اس کے علاوہ حکومت پاکستان عمران خان سے جیسے سارے لوگوں نے مطالبہ تھا کہ وہ وہاں پہ جائیں گے، وہ ابھی تک وہاں پہ نہیں گئے. 4 دن گزر گئے ہیں. اگر عمران خان نہیں گئے تو بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کو 3 دن سے کس بند نے روکا ہوا تھا کہ آپ بھی وہاں مت جائیے؟ جب ان کی اپنی سیاست تھی تو وہ بلوچستان بلوچی لباس پہن کے چلے گئے، لیکن جب وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو ان لاشوں کے لیے کوئی نہیں گیا. آپ ووٹ کے لیے گھر گھر جا سکتے ہیں، آپ لاشوں کی پرسہ گری کے لیے گھر گھر نہیں جا سکتے. اس سے بڑی ہماری جو ہے اس سے بڑی ہماری جو نااہلی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جو ہمارے نمائندے ہیں جن کو ہم نے ووٹ دے کر آپ کے ایوانوں میں بھیجا ہے کہ وہ ہمارے درد کو اوپر پہنچائیں گے، وہ ہمارا درد کہیں بھی پہنچانے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ ہمارے زخموں پہ نمک پاشی کرتے رہے ہیں. میں عمران خان صاحب سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمارے ان لوگوں کی داد رسی کیجئے جو نسل کشی کا شکار ہیں، جن کے گھروں میں اب کوئی جنازہ اٹھانے والا ہی نہیں رہا. ان ماؤں بہنوں کو دیکھیے، ان بچوں کو دیکھیے اور ان کی داد رسی کیجئے. بہت شکریہ. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے. خیریت سے؟ شکر اللہ. کیسے عمران آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی میرا پیار ٹھیک.
नंबर ही नहीं आपका। आप रात को आपको मैंने दिया था तारिक और ही नाम है।